أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإلى مدين اور ہم نے بھیجا قوم مدین کی طرف اخاہم شعیبہ ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو قال یا قوم اعبدوا اللہ انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی بندگی کرو ما لکم من الہ غیر نہیں ہے تمہارا کوئی بھی الہ مشکل کشا اس کے سوا قد جاءتکم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس بینۃ من ربکم دلیل تمہارے رب کی طرف سے فوفوا الکیل پس پورا کرو ماپ کو والمیزان اور تول کو ولا تبخسوا الناس اور نہ گھٹا کے دو لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں ولا تفسدوا فی الارض اور نہ تم خرابی پیدا کرو زمین میں بعد اصلاحها اس کی درستگی کے بعد ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان رکھنے والے ولا تقعدوا بكل صراط اور نہ بیٹھو بكل صراط ہر راستے پر توعدون کے لوگوں کو تم ڈراؤ وتصدون اور روکو تم لوگوں کو عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے من آمن به جو بھی اس پر ایمان لائے وتبغونها عوجا اور تم تلاش کرتے ہو اللہ کی راہ میں عوجا کجی ٹیڑھا پن واذکروا اور یاد کرو اذ کنتم قلیلا جب تم تھوڑے تھے فکثرکم پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا وانظروا اور دیکھو کیف کان کیسا ہوا عاقبۃ المفسدین انجام فساد کرنے والوں کا اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود حضرت صالح حضرت لوط علیہ السلام ان کا ذکر ان کی قوموں کا رویہ اب ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین جو کہلاتے تھے ان کا ذکر ہے مدین یہ ان کی آبادی کا اور شہر کا علاقے کا نام تھا اور یہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے تو ان کی نسل یہاں آباد ہوئی تو ان کی وجہ سے اس علاقے کا نام مدین بن گیا اور بعض شخصیات کے نام پہ آبادیوں کے نام ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تو مشہور ہیں جو پیغمبر ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے علاوہ 3 اور بیٹے بھی تھے جو پیغمبر نہیں ہوئے تھے البتہ نیک اولیاء تھے ایک حضرت مدین تھے ایک حضرت مدائن تھے اور ایک حضرت قیدار رحمہم اللہ یہ 3 بیٹے آپ کو ان کے علاوہ بھی تھے تو مدین کی اولاد سے یہ آبادیاں تھیں اس وجہ سے اس علاقے کو مدین کہتے تھے
اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی انہی کی اولاد سے تھے۔ آپ کے آبا میں لکھا ہے کہ آپ کے والد کا نام میکیل تھا، ان کے والد کا نام یشجر تھا، ان کے والد کا نام مدین تھا، اور مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر جلیل القدر نبی تھے، اور حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے کہ انبیاء میں آپ وہ ایک نمایاں شخصیت ہیں کہ جو بہت فصیح اللسان تھے اور خطابت میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ بات کو مجمع کو سمجھانا اور صحیح طور پر ذہنوں میں بٹھانا، اس کا خوب ملکہ آپ کو اللہ نے دیا تھا۔ حضور نے ان کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور ہم نے بھیجا قوم مدین کی طرف، اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی یعنی ان کی برادری کے، انہی کے خاندان سے حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، ہر نبی کی اپنی قوم کو یہی توحید کی دعوت تھی کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود، کوئی الہ، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، نفع نقصان کا مالک غیرہ، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، فقط وہ اللہ کی ذات ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ دلیل سے مراد پیغمبر کا معجزہ بھی ہوتا ہے، اور دلیل کا یہاں بینہ کا معنی بعض مفسرین نے حکمت اور موعظت، نصیحت بھی لکھا ہے، اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی معجزہ، کوئی مشہور جو کتابیں یا تفاسیر ہیں ان میں کوئی معجزہ آپ کا نقل نہیں ہے۔ البتہ امام التفسیر ہمارے قریب زمانے کے شیخ التفسیر مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ تعالی، تفسیر میں آپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہوا تھا، تو آپ نے اس پہ بہت جستجو کی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی کوئی معجزہ کسی کتاب سے مل جائے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ساری تفسیریں کھنگال دیں، اور آج تک جتنی تصانیف ہو چکی تھی تفسیریں، لیکن کہیں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی معجزہ نہیں دکھا۔ البتہ ایک کتاب تھی، تو فرماتے ہیں کہ اس کے کتاب کے اندر بدائع الظہور اس کا نام ہے، اس میں ایک معجزہ حضرت شعیب علیہ السلام کا لکھا ہوا مجھے ملا، تو وہ معجزہ ایسا اس میں فرماتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، ظاہر ہے بت پرستی ان کے دور میں بھی تھی، لوگ بتوں کو پوجتے تھے، تو ایک دفعہ آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ اگر یہ ہمارے بت، ہمارے یہ خدا اگر بول کے آپ کی نبوت کے بارے میں بتا دیں کہ آپ سچے نبی ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو چونکہ مشرکین کو بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے بت بنا رکھے یہ بول نہیں سکتے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جب توڑا تو قوم سے کہا کہ انہیں پوچھو، انہیں بولو کہ یہ بتائیں کہ انہیں کس نے توڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، تو وہ بھی جانتے تھے بول نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا کہ چلو نہ یہ بولیں گے نہ ہمیں ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو حضرت شعیب سے کہا کہ ہمارے خدا اگر تمہیں سچا نبی کہہ دیں تو ہم مان جائیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے مانگا۔ ظاہر ہے پیغمبر کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہوتا، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے امر سے ظہور اس کا ہوتا ہے۔ پیغمبر کا معجزہ وہ بھی اللہ کے امر سے، اور ولی کی کرامت یہ بھی اللہ کے امر سے ہوتی ہے۔
تو اللہ سے مانگا تو اللہ جل شانہ نے ان بتوں کو جو انہوں نے پتھر اور لکڑ سے تراش کے کھڑے کیے ہوئے تھے ان کو قوت گوجائی دی. اور اللہ کو قدرت ہے، اللہ پتھر کو بلوا دیں، اللہ لکڑ کو بلوا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اب تک مکہ کے وہ پہاڑ یاد ہیں، وہ پتھر، وہ چٹانیں، جب میں ان کے پاس سے گزرتا تھا تو یہ مجھے سلام کہتے تھے. تو پتھروں کو بھی اللہ نے بلوایا، جانوروں کو بھی اللہ نے بلوایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے راستے پہ تو ایک آدمی اپنی زمین میں ہل چلا کے جب فارغ ہوا تو تھکا ماندہ تھا، تو اتنی تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا کہ وہ اپنے بیل پہ جس سے ہل چلا رہا تھا اس پہ بیٹھ گیا. کیا مجھے پیدل چل کے گھر نہیں جانا ہوتا؟ تو بیل پہ جب بیٹھا تو وہ بیل اللہ نے اس کو بلوا دیا، اس کو قوت گوجائی دی، اور اس بیل نے بول کے کہا. کئی لوگ وہاں پہ جو موجود تھے انہوں نے یہ آواز سنی، اس نے کہا لم نخلق ھذا انما خلقت للزراع. اللہ نے ہمیں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں کھیتی باڑی کے لیے، کاشتکاری کے لیے پیدا کیا، اس لیے تم میری پیٹھ سے اتر جاؤ. تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بے ساختہ کہا سبحان اللہ تکلمت بقرہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ بیل بھی بول رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر بھی اس پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کو یہ قدرت ہے، اللہ جس کو چاہے بلوا لے، اللہ پتھر کو بلوا لے، اللہ لکڑ کو بلوا لے، اللہ تعالیٰ کسی جانور اور حیوان کو بلوا لے. حالانکہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر حضور کے ساتھ نہیں تھے، اور حضور نے ان کا بھی نام لیا کہ میرا بھی اس پہ ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے. یہ حضور کا ان حضرات پہ اعتماد تھا. تو بہرحال بتوں کو اللہ نے بلوایا اور بتوں سے آواز آئی کہ نحن نؤمن انک رسول ربنا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ رب کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں. تو یہ ایک معجزہ آپ کا لکھا ہے. تو فرمایا کہ تحقیق آ چکی ہے، دلیل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. فوف الکیلا، یہ قوم اس کا جو علاقہ تھا بڑی آبادی تھی، شہر تھا، اور اس پورے خطے کی ایک بہت بڑی کاروباری اور تجارتی منڈی تھی، یہ مارکیٹ تھی، یہاں پہ بہت تجارت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے تجارتی معاملات میں شرک کے ساتھ ساتھ بت پرستی کے ساتھ ساتھ یہ تجارتی معاملات میں بھی بددیانتی اور خیانت اور چوری کا ارتکاب کرتے تھے. ماپ میں بھی ڈنڈی مارتے تھے، تول میں بھی ڈنڈی مارتے تھے، نہ چیزیں تول والی صحیح تول کے دیتے تھے، گھٹا کے دیتے. جو کنڈے انہوں نے وزن کے پیمانے رکھے تھے ان سب کے اندر خرابی تھی، اور جو پیمائش کے پیمانے رکھے ہوئے تھے ماپنے کے تو اس میں بھی خرابی رکھی ہوئی تھی. دینے کے اور ہوتے تھے، لینے کے اور ہوتے تھے. ہمارے ہاں بھی لوگ کرتے ہیں، کنڈے خراب رکھتے ہیں، ان میں 10-20 گرام 30 گرام تک کا لوگ فرق رکھتے ہیں، اور 50-50 گرام تک کا بھی لوگ فرق ڈالتے ہیں چھوٹے چھوٹے وزنوں میں. ایسے جو ماپ کے آلات ہیں، پیمائش کرنے کے آلات ہیں، ان میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں. تو یہ خرابی بت پرستی کے ساتھ ساتھ اس قوم میں تھی، اور ڈاکو چوری ڈکیتی کا بھی ان لوگوں کا ماحول تھا. تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اس کی بھی اصلاح کی. فوف الکیل، پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور تول کو. ماپ کے پیمانے اور تول کے پیمانے ان سب کو پورا رکھو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ گھٹا کے کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں. یعنی کسی کو ماپ کے دینی ہے، تول کے دینی ہے تو پوری چیز تول کے دو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ
او وزنہم یخسرون، خرابی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے چیز لیتے ہیں، اپنا حق لیتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب انہیں ان کا حق دیتے ہیں، او وزنوا، ماپ کے دیں یا وزن کر کے دیں، تو یخسرون، تو اس میں ڈنڈی مار کے دیتے ہیں۔ پھر لوگوں کو ان کا حق پورا نہیں دیتے، گھٹا کے دیتے ہیں۔ یہ مطففین ہیں، لوگوں کا حق ضائع کرنے والے، تو ویل ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہلاکت اور خرابی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہو، ماپ کے دینے کی ہو یا تول کے دینے کی ہو، تو اپنا حق اگر آپ لے رہے ہیں اس میں کمی کر لیں تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن جب کسی کو آپ تول کے ماپ کے دیں تو پھر وزن کو ذرا جھکا کے دیں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ فساد کرو۔ یہ ماپ تول کی کمی یہ فساد ہے، یہ خرابی ہے۔ نہ خرابی اور فساد مچاؤ زمین میں بعد اصلاح، بعد اس کی اصلاح کے۔ ذالکم خیر لکم، اس پہ عمل کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، یعنی اللہ کی باتوں، اس کے احکام پہ تمہیں یقین ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ڈکیتی کا بھی اس قوم کا مزاج تھا۔ مارکیٹ میں لوگ آتے، سامان خریدتے، اور یہ لوگ کیا کرتے، چوروں اور ڈکیتوں کو راستوں اور گھاٹیوں میں بٹھا دیتے تھے کہ کوئی اگر سامان لے کے قیمتی کو سونا خریدتا، کوئی یہاں سے پیسے لے کے واپس اپنے گھر کو جاتا۔ جیسے ہوتا ہے لوگ مارکیٹوں، شہروں کے ارد گرد چور شام کے وقت بیٹھ جاتے ہیں، جب لوگ گھروں کو لوٹتے ہیں تو ان کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ ڈکیتی لوٹ مار کا بھی مزاج تھا، اس لیے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ بیٹھو بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر تُوعِدُونَ، کہ لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ اور ڈرا دھمکا کے ان سے ان کی چیزیں چھین لو۔ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسی طرح ان کی حرکات یہ تھیں کہ شہر کے باہر، آبادیوں کے باہر بیٹھ جاتے، جو آتے ان کو کہتے شعیب کی بات نہ سننا، یا ایک پاگل آدمی ہے، مجنون آدمی ہے، وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ وَتَصُدُّونَ، اور تم روکتے ہو لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، من آمن بہ، جو اس شعیب پر ایمان لائیں، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو اللہ کی راہ میں کجی، یعنی اس میں مغالطے، شکوک شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور آئے دیکھ لیں ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، مسلمان ہو کر لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ماپ کے آلات صحیح نہیں رکھتے، تول کے آلات صحیح نہیں رکھتے، دھوکہ فریب، یہ ایک لوگوں کا مزاج بنا ہوا اور اس کو کاروبار کا حصہ بنایا ہوا ہے، جبکہ انہی خرابیوں کی وجہ سے قومیں تباہ ہو چکی ہیں۔ حضرت شعیب کی قوم تباہ ہوئی تھی، اور ان کے جرائم میں ایک بڑا جرم یہ تھا ماپ تول کی کمی کرنا، چوری ڈکیتی کرنا۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ، اور یاد کرو جب تم تھے قلیلاً، تھوڑے، مال کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے تھوڑے تھے، فَكَسَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں خوب مال و دولت دیا۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ناشکری کی راہ پہ چلے تم، تو پھر وَانظُرُوا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، ورنہ پہلوں کو دیکھو جو مجرم تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ تم بھی باز نہ آئے تو تمہارا بھی اسی طرح انجام ہوگا۔ آج اس امت کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم ان پچھلوں کے انجام کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو، اور اگر تم بھی اسی طرح پہ چلے تو پھر دیکھ لینا ان کا انجام تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ المفسدین، انجام فساد مچانے والوں کا۔